السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام کا شعیب ابی طالب نے 3 سال کا عرصہ کس طرح گزرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ میں 2 صحابہ ایسے تھے جب وہ ایمان لے کر آئے تو قریش مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آج سے نماز پڑھیں۔ تو قریش جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکہ میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے کعبہ میں، تو ان کے ایمان لانے سے وہ طاقت ان کی ختم ہو گئی تھی اور مسلمان جو ہے کھلم کھلا اذان بھی دے سکتے تھے اور کھلم کھلا جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب ان کے جو پہلے حربے وہ استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، وہ کافی حد تک ان کے حربے جو ہے ختم ہو گئے تھے اور کم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے مزید فیصلہ یہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے اور ان سے خوشی غمی، شادی بیاہ، لین دین، خرید و فروخت، ہر طرح سے ان سے قطع تعلق کی جائے۔ تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی اور ان میٹنگ میں تمام جو اس وقت کے مکہ کے جو سردار تھے ان کو جمع کیا اور ایک تحریر لکھوائی، اور تحریر لکھنے والا منصور بن اکرمہ یہ بدبخت تھا۔ تو اس نے تحریر لکھی ہے کہ کوئی بھی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کسی قسم کا بھی لین دین نہیں کرے گا جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قریش مکہ کے حوالے نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان کا یہ جو ہے قطع تعلق رہے گا۔ تو اب وہاں پر لین دین ہر طرح سے خرید و فروخت بنو ہاشم سے بند ہو گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ ان کے پاس ایک گھاٹی تھی، وہاں پر اپنی جگہ پر لے گئے جس گھاٹی کا نام تھا شعیب ابی طالب۔ یہ وہاں پر چلے گئے، ایک چھوٹا سا تنگ راستہ تھا اور وہاں پر جو ہے گھاٹی میں رہے، جو بھی ساز و سامان تھا ان کے پاس وہ لے کر وہ چلے گئے۔ صرف ایک بدبخت جو تھا جس کا نام ابو لہب اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کے علاوہ تمام کے تمام، اس کے اور اس کی گھر والی کے علاوہ باقی تمام کے تمام بنو ہاشم جو ہیں وہ اس گھاٹی کے اندر چلے گئے تھے، کیونکہ یہ حامی بھرتا تھا جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہاں پر 3 سال تک اذیت میں رہا۔ خوراک ختم ہو گئی، بچے روتے تھے۔ تو کافی سارے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر خوراک ختم ہو گئی تو ہم نے پتے کھائے، پتے ختم ہو گئی تو کھجور کی چھال کے ساتھ ہم نے گزارا کیا، حتیٰ کہ کھجور کی چھال بھی ایک مرتبہ جب نہ ملی تو انہوں نے چمڑا اس کو دھو کر ابال کر پانی میں بھگو کر تک کھایا ہے۔ کفار مکہ میں سے کافی سارے لوگ ایسے تھے جن کو ترس آیا اور انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی۔ بچے جب روتے تھے گھاٹی کے باہر تک آواز جاتی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موسم ہوتا تھا باہر آتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو مزید سخت کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
کے پاس کچھ ساز و سامان اپنے غلام کے ذریعے سے بھیجا تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہوئے سامان لے کر، تو اس غلام نے بتایا کہ حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی کے لیے کچھ ساز و سامان بھیجا ہے۔ تو ابو جہل نے وہ سامان جو تھا چھیننے کی کوشش کی تو موقع پر ابو البختری، یہ ایک کافر تھا، یہ وہاں پر موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے کہا کس لیے تم روکتے ہو، جانے دو، حکیم اپنی پھپھی کے لیے بھیج رہا ہے کچھ ساز و سامان۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ابو جہل نے مزید پہرا جو ہے سخت کر دیا۔ خیر، ظہیر بن امیہ ایک شخص تھا جو کہ کچھ رحم دل تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے حامی بنایا مطعم بن عدی کو، اور اس کے بعد جو ہے زمع بن اسود کو اور ابو البختری کو۔ ان تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو لکھا ہوا چارٹ تھا اس کو پھاڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے تاکہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا یہ سوچتے ہوئے کہ لوگوں کی وہاں پر بچوں کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کیا حالت رہی ہوگی، رونگتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے مکہ میں جا کر وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو لکھا ہوا چارٹ تھا اس پر دیمک نے حملہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ بچا ہوا ہے، باقی سارا کا سارا جو ہے وہ دیمک چاٹ گیا۔ تو ابو طالب جو ہے گھاٹی سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ دیمک اس چارٹ کو کھا چکا ہے۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے کعبہ میں گئے ہیں، اور انہوں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا اور واقعی ویسا ہی ہوا جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سارا کا سارا جو ہے وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے شعیب ابی طالب سے باہر آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کا سارا جو ہے وقت جو ہے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی اپنی ویڈیو میں عام الحزن کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غم کا سال کسے قرار دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں ہوئی تھی، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔